کے فرامین سے بھی آپ حضرات کے سامنے قربانی کے ثبوت پر 3 دلیلیں لاؤں گا۔ نمبر 1 قرآن مجید پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر غالباً 27 بنتی ہے۔ یہاں سے لے کر کچھ آیات ایسی ہیں جن آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں، قرآن مجید کے 6 پارے میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 پر پہنچتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ارشاد گرامی ملتا ہے، اور وہ ارشاد یہ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ آپ کو میں اس کا ترجمہ کر کے سناتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر، تہ منظر، شان نزول کیا ہے، یہ تمام باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ پہلے اس کا ترجمہ یوں سنیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو، آپ ان کو بھی، آپ ان کو بھی، ان کو بھی سب کو سنا دیجئے نبا ابنِ آدم، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ سنا دیجئے آپ بالحق، بالکل ٹھیک ٹھیک۔ محبوبم نے کہا او میرے اللہ، او میرے پالنہار، او میرے پروردگار، وہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وہ واقعہ یہ ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما فلم یتقبل من الآخر۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ آدم کے دونوں بیٹے، یہاں دونوں بیٹے سے مراد ایک کا نام حابیل ہے، دوسرے کا نام قابیل ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے محمد رسول اللہ کہ جب دونوں نے اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اذ قربا قربانا، تو ہوا یوں فتقبل من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی طرف سے تو قربانی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الآخر، لیکن دوسرے کی طرف سے قربانی قبول نہیں کی گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا ثبوت قرآن میں موجود ہے، یہ ثبوت اپنی جگہ۔ اب چلیں ہم بات یہ کرتے ہیں کہ آخر یہ قربانی کا معاملہ، یہ نذرانہ پیش کرنے کا معاملہ یہ کیوں پیش آیا؟ وجہ یہ تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو، دونوں کو کسی ایک غلطی کی وجہ سے زمین پر جنت سے اتارا، تو سب سے پہلی ضرورت جو